السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ۔ دیکھیے، حضرت نے بیان کیا ہے رمضان المبارک کے بارے میں۔ کیا شان ہے رمضان المبارک کی، آپ نے دیکھی ہے اس ویڈیو میں۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر کیجئے تاکہ آپ کو نئی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ملتی رہے۔ اوکے، اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔ حدیث پاک ہے کہ جب پہلی شب آتی ہے جی تو عرش کے نیچے سے ہوا چلتی، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اللہ اپنے بندوں کو رحمت والی نگاہ سے، پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جس پر نظر پڑ جاتی ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور مشہور ہے، آپ نے بار بار سنا ہے کہ فرض کا، نفل کا جی ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر۔ اس میں کچھ کام کرنے کے، تھوڑا سا اس کو میں پہلی شب تو عرض کر دیتا ہوں۔ کچھ چیزوں کو اپنا جی معمول بنائیے گا، اس کی برکت آپ کو سال بھر نہیں بلکہ انشاءاللہ زندگی بھر ملے گی۔ نمبر 1، سحری روز کھائیے۔ کچھ لوگ بڑی بہادری دکھاتے ہیں کہ ہم تو حضرت بغیر سحری کا روزہ رکھتے ہیں۔ بغیر سحری کا روزہ رکھنا یہ فضیلت کی بات نہیں، فضیلت کی بات ہے آپ سحری کھائیے۔ اب سحری کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قیمہ بھی کھائیے، پھر کیلے بھی کھائیے، پھر نان بھی کھائیے، اور پھر اس کے بعد تری بھی پیجیے اور عصر تک ڈکانے لیتے رہیے، ایسا نہیں۔ بہترین سحری ہے کھجور اور دودھ، بلکہ یہ بعض مقامات پر سنت بھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اکثر سحر کے اندر دودھ اور کھجور کو پسند فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ایک تو کیونکہ سحری کا ثواب یہ ہے کہ ہزاروں فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، اور سحری میں جلدی اٹھیے۔ میں نے ابھی مغرب میں ایک مسجد کا افتتاح تھا، اس میں بھی لوگوں سے یہی گزارش کی، لیکن چونکہ یہاں لوگ بڑی تعداد میں اور پھر دنیا بھر میں لوگ سنتے ہیں یہاں کا درس انٹرنیٹ کے ذریعے سے، تو چاہتے ہیں کہ دنیا بھر تک اللہ جہاں تک چاہے پیغام پہنچ جائے۔ تھوڑا جلدی اٹھیے، تربیت کا مہینہ یہ، جی اور اس میں کوشش کیجئے کہ کم سے کم 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھیے، اور تہجد گھر میں پڑھنا افضل۔ اگر گھر میں گنجائش ہو گھر میں، نفل نماز افضل ہے گھر میں پڑھنا، اس سے آپ کے بچوں کو ترغیب ہوگی، اور گھر کے لوگوں کو بھی یہ ذہن بنائیے کہ وہ سحری میں اٹھے تو پہلے تہجد پڑھیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو تہجد پڑھے گا وہ بے حساب جنت میں جائے، انشاءاللہ اس کا حساب نہیں ہوگا۔ بہت بڑی سعادت۔ تو ہم نہیں سال بھر پڑھ پاتے ہیں اولیاء اللہ کی طرح، تو کم از کم مہینہ بھر تو پڑھ لیں۔ اور 2 رکعت کے لیے کتنا 2 منٹ لگتا ہے، 2 سے 3 منٹ لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ گڑ گڑا لیجئے، دعا کر لیجئے، کیونکہ وہ وقت خصوصی دعاؤں کی قبولیت کا وقت، جی جو مانگتے ہیں ملتا ہے۔ یوں تو رمضان شریف کے علاوہ بھی وہ رات کا آخری پہر دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، لیکن جب رمضان شریف آتا ہے تو پھر اس میں اور خصوصیت آ جاتی ہے۔ ایک یہ چیز، دوسری یہ چیز کوشش کیجئے کہ رمضان شریف میں کم سونے کی کوشش۔ ہم لوگوں کے لیے سیزن رہتا ہے سونے کا، اگر فجر میں آپ سوتے ہیں تو آپ ظہر میں اٹھ جائیے، لوگ عصر تک سوتے رہتے ہیں، اس لیے کہ روزے کا مقصد ہے بھوک اور پیاس کا احساس۔ اب آپ کو بھوک ہی نہیں، آپ سحری کر کے پیٹ بھر کے سو رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد افطار سے پہلے اٹھے، پھر ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے،
اس کے اس سے پوچھے کچھ گیم کھیل لیا, کچھ واٹس ایپ چیک کر لیا, کچھ فیس بک دیکھ لیا, ہو گئی مغرب. آپ بتائیں یہ کیا روزہ؟ ابھی میں نے مغرب میں لوگوں سے یہی کہا کہ جو روزہ آپ کو مسجد تک نہ لا سکے گا وہ روزہ آپ کو جنت میں کیا لے جائے گا؟ وہ تھوڑا سا روزہ اب تک آپ نے اپنی مرضی سے رکھا ہے, ذرا اللہ رسول کی مرضی والا روزہ بھی ایک مرتبہ رکھ کے دیکھ لیں, تو اس کی برکت آپ زندگی بھر محسوس کریں. اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ سب لوگ اس تصور سے اس رمضان شریف کو گزاریں کہ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری ماہ رمضان ہے. بے شک. اللہ آپ سب کو ہم کو بار بار نصیب کرے. لیکن اس تصور میں جاتا کیا ہے؟ ویسے بھی بزرگان دین کہتے ہیں کہ ہم جو نماز پڑھتے تھے سمجھتے تھے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری نماز. تو جس نماز کو آپ آخری نماز سمجھ کر پڑھیں گے تو اس کی لذت ہی کچھ اور رہے. تو اس لیے ماہ رمضان شریف اس تصور سے گزارے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری ماہ رمضان. ایک ایک لمحے کی قدر کیجیے. تو اس میں صحابہ کرام تو بستر باندھ کے رکھ دیتے تھے. صحابہ بستر باندھتے تھے کہ سونا نہیں ہے, بس اتنا ہی سونا ہے جتنا صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, باقی جگتے رہنا. اور ویسے بھی جاگنا زندگی ہے اور سونا موت ہے. اس قوم نے جب سے سونا شروع کر دیا ہے یہ قوم ماری ہی جا رہی. جب تک یہ قوم جگتی رہتی تھی اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت عروج عطا کیا. کوئی مارتا نہیں تھا. سو رہے ہیں اور سونا موت سے قریب ہے. پھر اس کے بعد 4 چیزیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتائی ہے, اس پر غور فرمائیں. یہ حضور علیہ السلام کا بتایا ہوا یہ رمضان شریف کے 4 اعمال ہیں. نمبر 1, اور سب کے لیے آسان ہے, کسان ہو, لوم مزدور ہو, سائزنگ مزدور ہو, امیر ہو, غریب ہو, عالم ہو, غیرہ, سب کے لیے. جی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان شریف میں 4 چیزیں کثرت سے کرو. نمبر 1, پہلا کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیسے پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلا کلمہ کثرت سے, سب کو یاد ہے, کثرت سے پڑھیں. اس سے بہتر کوئی ذکر نہیں. نمبر 2, استغفار کی کثرت کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جو استغفار یاد ہو, بہت لمبا چوڑا نہ یاد ہو تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتے ہو. یہ 2 عمل ہو گئے. پھر 2 عمل دعا سے تعلق رکھتے ہیں. فرمایا جنت کا سوال کرو. رمضان شریف میں کثرت سے جنت مانگو. اس میں تھوڑا عشق کی بات اور ایڈ کر لیں. جنت تو سب کی ضرورت ہے لیکن ساتھ میں عشق کی بات اور ایڈ کر لیں. جب اتنی بڑی بارگاہ سے مانگ رہے تو پھر کچھ بڑا مانگیں. حالانکہ جنت بھی بڑی چیز ہے لیکن جنت ہی نہ مانگے بلکہ جنت میں حضور علیہ السلام کا ساتھ مانگے. ان کے ساتھ جنت چاہیے, ان کے پڑوس میں, اور ملے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا تھا وہ بڑھیا سے کہ یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے, تو بڑھیا نے کہا میں جانتی ہوں لیکن شرط ہے کہ آپ کے ساتھ جنت چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ تو جنت مانگ لے اتنا کافی ہے, میرے ساتھ جنت. نبی تو نبی ہے. تو جبریل تشریف ہے, کہا دے مانگتی ہے تو دے دیجیے, کیا جاتا ہے, اس کے کرم میں کمی کہاں ہے, وہ تو مانگتے تو دے دیں. تو جب بڑھیا مزار یوسف بتا کر حضرت موسیٰ کے ساتھ جنت میں جا سکتی ہے تو اگر آپ ماہ رمضان شریف کی قدر کر کے رسول اللہ کے ساتھ چلے جائیں تو پھر کوئی بعید نہیں. تو حضور کے پڑوس میں مانگے. بڑی بارگاہ ہے تو بڑی بات ہو. اور یوں بھی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, شاید میں نے پہلے بھی کہا تھا, اللہ کے یہاں ہمیشہ بڑی ہی مانگنا چاہیے, اس لیے کہ بارگاہ بڑی ہے. ہمیشہ وہاں سے بڑا مانگا کرو, بڑی چیز مانگا کرو, اور دینے والا یقین سے مانگا کرو, اس پہ یقین ہے. تو پہلی چیز کلمہ طیبہ, دوسری چیز استغفار, تیسری چیز
जन्नत का सवाल, और वो भी रसूलुल्लाह के साथ उनके पड़ोस में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और चौथी चीज जहन्नम से पनाह मांगना। उसका वो दुआ सुन लें, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। क्या पढ़े? अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। तुम पढ़ते रहिए। इसका मतलब होता है अल्लाह मैं जहन्नम की आग से तेरी पनाह मांगता हूं। और एक हदीस पाक में है कि जो मगरिब की नमाज के बाद किसी से बात किए बगैर 7 मरतबा कह ले अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, इंशाअल्लाह वो जहन्नम में नहीं जाएगा। जी जी। नमाज की। और रमजान शरीफ में कसरत 4 आमाल है, दुरूद शरीफ, इस्तिगफार और जन्नत का सवाल और जहन्नम से अल्लाह की पनाह। और फिर कसरत से तो दुरूद शरीफ पढ़ते ही रही। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए। तरावी भी रोज पढ़िए। 2 दिन 3 दिन पढ़ के लोग कम होने लगते हैं और हज़रत पैर दर्द कर रहे हैं। जो कौम अब अल्लाह के नाम पर 1 महीने में रोजाना 1 घंटा ना खड़ी रह सके, हालांकि मस्जिद के बाहर भंकस करते हुए 1.5 घंटा खड़े रहेंगे, मस्जिद के अंदर नहीं खड़े रह सकते। और कहते हैं शैतान बहकाता है, तो शैतान भी तो अंदर हो गया, अब कौन बहका रहा है? तो क्या इंसान खुद शैतान नहीं बन गया? अल्लाह की पनाह, अल्लाह रहम व करम फरमाए। एक बात फिर इस सिलसिले में और सुन ले तो दर्स शुरू करूं। इफ्तार के वक्त तो दुआ का खास एहतमाम करें कि उस वक्त तो जो दुआ की जाती है उस पर फरिश्ते आमीन कहते हैं। अपने घर के बाल बच्चों को लेकर के बैठिए, खुद दुआ कीजिए। और जिनके घर में केबल है तो फिर वहां स्पीकर लगे हुए तो वहां तो दुआ होती है, तो उसी में आप शामिल हो जाइए। जहां जी, नहीं जी। है तो वहां कम से कम आप खुद दुआ का एहतमाम करें। जिस लहजे में चाहे करें, जिस अंदाज में चाहे करें, लेकिन दुआ का एहतमाम करें। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए।